بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 22واں درس ہے۔ عرب کے دیگر علاقوں کی طرح مکہ المکرمہ میں بھی قبائلی نظام نافذ تھا، اور قبائلی نظام میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس کی طاقت ہوتی ہے اسی کا قانون چلتا ہے، یعنی جس کے پشت پر مضبوط قبیلہ ہو تو وہ اپنا حق لے جاتا ہے، اسے حق ملتا ہے، مگر جس کی پشت پر مضبوط قبیلہ نہ ہو تو وہ اپنا حق لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح مسافر پردیسیوں کا تو پھر کوئی پرسان حال نہیں اس ماحول میں۔ تو اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص یمن کے علاقے زبید سے آیا کچھ سامان تجارت لے کے مکہ المکرمہ، اور مکہ المکرمہ آنے کے بعد عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن سامان خریدنے کے بعد قیمت ادا کرنے سے انکار کر دی۔ اس شخص نے قریش کے مختلف لوگوں سے مدد چاہی کہ دیکھیں میرا سامان لے لیے، مجھے پیسے نہیں دے رہا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ عاص بن وائل کے مرتبے کی وجہ سے سب نے اس کی مدد سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ شخص کعبۃ اللہ کے قریب گیا اور وہاں پر جا کر اس نے کچھ اشعار پڑھے اور مدد چاہی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور حرم میں ہونے والے اس ظلم پر صدائے احتجاج بلند کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زبیر بن عبد المطلب نے مکہ کے بااثر لوگوں کو جمع کیا عبداللہ بن جدعان کے مکان نے، اور اس واقعے کا ذکر کیا کہ یہ دیکھیں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکنا چاہیے اور اس حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو زہرہ، بنو مخزوم، مختلف قبیلے، مختلف لوگ جمع ہو گئے، اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر ظالم سے بغاوت اور ہر مظلوم کی حمایت۔ اس نقطے پر سب نے اتفاق کر لیا کہ آئندہ ہم مظلوم کوئی بھی ہو اس کا مظلوم کا ہم ساتھ دیں گے، اور ظالم کوئی بھی ہو اس کے خلاف ایک ہو کر اس کو تنہا کر دیں گے۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد سب عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس حقدار تاجر جو یمن سے آیا تھا زبید سے، اس کو اس کا حق حوالے کر دیا، اور قریش نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا، چونکہ یہ معاہدے کی بنیاد ہی فضل یعنی خوبی پر تھی، یہ سب فضیلت والے کام میں شامل ہوئے تھے، تو ایک معنی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کا نام حلف الفضول رکھا۔ اور بعض نے یہ بھی وجہ ذکر کی ہے کہ اس میں جو شریک ہوئے 3 بڑے سردار، تو ان تینوں کا نام فضل تھا، اور یہ فضل حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ فضول جو ہے یہ فضل کی جمع ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ خیر، یہ معاہدہ اسی بات پر ہو گیا کہ آج کے بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین میں کوئی ظالم نہیں ٹھہر سکے گا۔ سب نے اس بات پر پختہ عہد کر لیا کہ مکے میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب محفوظ ہے، لہٰذا ہم مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے یہاں کسی قبیلے کا ہو یا باہر کا ہو۔ اور اس معاہدے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور اس معاہدے نے ظلم کے محلات منہدم کر دی، اس معاہدے نے حق کے مینار کو بلند کر دیا، اور یہ عربوں کے لیے قابل فخر کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے اس معاہدے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے بہت خوش تھے۔ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا جس میں اگر اس کے نام پر، اسی معاہدے کے نام پر اسلام کے بعد بھی مجھے بلایا جائے تو میں اس میں تکمیل کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ انہوں نے اس ایسے معاہدہ کیا تھا کہ وہ حقدار تک پہنچائیں گے، اور یہ کہ کوئی ظالم مظلوم پر غلبہ نہ کر سکے گا، تو اس وجہ سے میں آج بھی اس کی تائید کرتا ہوں۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق ملتا ہے کہ عدل و انصاف جو ہے، عدل و انصاف کا حصول ہر ایک کا حق ہے،
اس پر کسی کی اجازاری نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل بھی عدل و انصاف کے اصولوں کی سربلندی کے لیے دیکھے اس معاہدے میں شرکت کی۔ ایسے معاہدوں میں شرکت اپنے لیے آپ باعث اعزاز سمجھتے تھے، اور مثبت اقتدار کو تقویت دینی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاہدات آئے تو ہمیں بھی اس میں بڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ہمیں بھی مظلوم کی مدد اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر حلف الفضول جو تھا، یہ جاہلیت کے اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن تھی، اور اس میں اس بات کا واضح ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ کسی معاشرے میں، کسی نظام میں جس قدر بھی فساد پھیل جائے، چاہے معاشرے میں کتنی ہی خرابی کیوں نہ ہو، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیتے ہیں، آپ جس معاشرے میں تھے وہاں تو بت پرستی عام، وہاں تو ہر طرف زیادتی، وہاں تو برے اخلاق، وہاں تو لوگوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے دلیر اور جری لوگ موجود تھے اس معاشرے میں جو نہ صرف ظلم کو ناپسند کرتے تھے بلکہ ظلم ان کے لیے ناقابل برداشت بھی تھا۔ ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور اس میں اسلام کی دعوت دینے والوں کے لیے بہت بڑا درس بھی ہے کہ ایسے معاشرے میں جو لوگ کام کر رہے ہو، جہاں اسلام کو بالادستی موجود نہیں، حاصل نہیں، اسلام کے مخالفت میں تشدد کے رجحانات پائے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، وہاں ہمیں اس طرح کی آواز اٹھانی چاہیے۔ اچھے کاموں کے لیے معاہدہ کرنا، حلف اٹھانا مستحب ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے امور میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ایسی صورتوں میں باہمی معاہدے کرے، کیونکہ یہ معاہدے اس چیز کی تائید کے لیے ہوتے ہیں جو شریعت میں مطلوب ہے، بلکہ ظلم روکنے کے لیے یا ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان غیر مسلم اقوام کے ساتھ بھی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ملحوظ نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ ایسے معاہدے موجودہ حالات میں بھی اور مستقبل میں بھی اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے فائدہ مند۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو چھوڑ کر اس کی جگہ سرخ اونٹ لے لوں۔ آپ اس معاہدے میں شریک ہے، کیونکہ ایسے معاہدوں سے عدل و انصاف حاصل ہوتا ہے، ایسے معاہدوں سے ظلم رکتا ہے، ایسے معاہدوں سے مظلوم کی مدد ہوتی ہے۔ اور اس بات کی بھی یہ دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسلام میں مجھے اس معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور لبیک کہوں گا، کیونکہ یہ معاہدہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اسلام کے بعد بھی اگر مجھے اس معاہدے کی روح سے آواز دی جائے تو میں اس کی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں اس کا مثبت کردار ہو، اچھا کردار ہو، اپنے ماحول اور معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات میں اس کی حیثیت ایک تماشائی کی نہیں ہو، بس صرف دیکھ رہا ہے، بلکہ اپنے نبی کی طرح اس کی سیرت ہو، اپنے نبی کی طرح اس کا کردار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مثالی تھا۔ آپ اس معاشرے میں جہاں ہر طرف برائیاں تھی، سب آپ کو امین کے نام سے پکارتے تھے، آپ سب یکساں طور پر آپ کے لیے اچھے الفاظ سے آپ کا نام لیتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عمدہ اخلاق عطا کیے تھے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی معاشرے کے اندر اپنے نبی کے اس اخلاق کو پہلانے والے ہو، ہم بھی معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے والے ہو، ہم بھی ایسے معاہدوں میں شریک ہونے والے ہو جس میں مظلوم کی مدد ہوتی ہو، ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہو، تاکہ ہمارے ذات سے بھی معاشرے میں اچھائیاں پھیلے اور ہمارے ذات سے بھی معاشرے میں اچھے لوگوں کی مدد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی اور پہلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔